جمعہ میں بھی بریانی کھائے، بار بار بریانی کا کیوں کھا رہا؟ کبھی سڑا کھانا بھی کھا، کیوں کھا رہا بار بار؟ اور میں تو بولا حضرت بار بار ایک ہی مکان میں رہتا تو، وہی مکان، وہی کھڑکی، وہی دروازے، وہی کمرہ، بار بار وہی کمرے میں رہتا، وہی در جاتا، یا دوسرے کے گھر میں بھی رہ کے بتا کتنے جوتے کھائیں گا؟ بار بار ایک ہی مکان میں رہتا، بار بار ایک ہی مکان میں رہتا، بار بار ایک ہی کھانا کھاتا، تو جب بولتا ارے بار بار کھانا نہیں کھائیں گے تو زندہ کیسا رہیں گے؟ سمجھا؟ اگر ہم کھائیں گے بار بار کھانا، اب دواخانے کو جاتے انہیں بار بار گلوکوز دیتا، اس کو بولنا ارے ایک باٹل دیے بس نہیں، 2 باٹل دیے بس، کہیں کو یہ باٹلا لگاتے جا رہا، نہیں لگاؤ ڈاکٹر صاحب باٹلا، ہمارے کو باٹل کی ضرورت نہیں ہے، بار بار باٹل، بار بار خون، اب تو بول رہے میلاد کا نام تو بلڈ دو، یہ بلڈ نہیں، سرکار کے یہ بلڈ دو، یہ تم کا بلڈ کا تماشا لگا کے رکھے ہے، یہ بلڈ نہیں ہے، سرکار کے لیے کھانا پکا کے غریبوں کو کھلاؤ، جھنڈیاں لگاؤ، روشنی کرو، یہ میلاد النبی کو روکنے کے لیے نئے نئے پروگرام، غریب کی شادی کرنا، اس کو میلاد میں غریب یاد آ گیا، 12 مہینے یاد کیوں نہ کرا؟ وہ بچی کی شادی کو دینا ہے، تو کیا بچی کی شادی میلاد میں ہو رہی؟ اس سے پہلے کسی کی شادی نہیں ہوئی غریب کی؟ شادی کرانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، اس کے باپ کی ذمہ داری ہے، ہاں؟ غریب کی شادی ہے، کہتے کہیں کر رہا شادی؟ اچھا ہو کے شادی کر، کس کو سکھا رہا ہے آ کے غریب کی شادی کر دینا، ان کی بیماروں کی مدد کرنا؟ تم کو میلاد کے دنوں میں یاد آتا تو تم کرو نا، ہم تو وہ ہے جو غریب کی شادی بھی کرتے ہیں، غریب کی مدد بھی کرتے ہیں، میلاد بھی بناتے ہیں، تم ہمارے کو کیا سکھانے کو آ گئے؟ غریب کی مدد کرنا کہتے، جھنڈی کہیں کو لگایا قیصر صاحب اس میں غریب کی مدد کر دینا کہتے، تو پھر آپ بھی کرو نا، یہ دواخانے کھولے فری میں علاج کرو نا، ہاں؟ جاتے ہی 10,000 روپے رکھو، نہیں تو علاج نہیں ہوتا، ایک آدمی مری گیا، ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولو، اتنے مسلمانہ دواخانہ کھولے ہوئے ہیں، آتے ہی ہر ایک کی مدد کرنا نہیں، وہ مریض ہے نا، غریب ہو کے امیر ہو، مریض ہے نا، آتے اس کا علاج کرنا، 25,000 روپے رکھو، 50,000 رکھو، 1 لاکھ رکھو، اور بیچارہ بیمار ہوتے جا رہا، آتے ہی آپ علاج کرنا، نہ ڈاکٹر ہمدرد ہے، نہ انجینئر ہمدرد ہے، نہ آفیسر ہمدرد ہے، نہ لیڈر ہمدرد ہے، ارے ہمارے پاس سرکار نے سکھایا پہلے یہ نہیں دیکھو کہ کون ہے، یہ دیکھو کہ اس غریب ہے، یہ نہ کو پوچھو کہ کیا ہے، اس کی پہلے مدد کرو، اس لیے ہمارے اسلام میں ہے کوئی ہمارے گھر کو آتا ہے تو پہلے ہم کو پانی پلاتے ہیں، اس کو کھانا پیش کرتے ہیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں، صوفیہ کا یہی طریقہ ہے، حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں، حضرت بابا فرید گنج شکر کی بارگاہ میں، خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں اگر کوئی کہے پہلے آتا تو کہتے تھے میاں پہلے کھانا کھا کے آؤ، یا بھوکا بھی گیا تو اس کو پلٹ کر پوچھتے ہیں، انہیں گر بھی جا رہا تو ایکٹنگ کر رہا، انہوں کھا کے پی کے مست ہے، ہاں؟ تم ابھی اسلام کو سمجھے نا، تم کیا اسلام کی خدمت کرتے؟ اسلام کی خدمت تو آپ صحابہ سے پوچھو، جو خود نہیں کھاتے تھے اپنے غریب بھائیوں کو کھلاتے تھے، حالت جنگ کا وہ واقعہ نہیں معلوم کہ جب شہید ہو رہے ہیں اور جنگ چل رہی ہے، ایسے میں جب زخمیوں کی لاشیں، زخمیوں کے جسم رکھے گئے، ایک نے پکارا پانی، تو ایک صحابی آگے بڑھ گئے، کٹورا لے کے گئے پانی کا، تو دوسری جگہ سے آواز آئی پانی، تو جو پہلی مرتبہ پکارے پانی، انہوں نے کہا نہیں میرے بھائی کو پیاس لگی پہلے اس کو پلاؤ، وہ صاحب آگے بڑھے، تیسرے نے کہا پانی، تو دوسرے نے کہا ان کو پلاؤ پانی، پھر چوتھے نے کہا پانی، جب انہوں نے کہا نہیں چوتھے کو پلاؤ میرے سے زیادہ پیاسا وہ ہے، یہاں تو بولے پہلے میں مار کے کھا جاؤں جتنے پیسے کھا لینا ہے، ہاں پورے ہمارے بجٹ کھا رہے ہیں، پھر بول رہے ہم غریبوں کی، چند غریبوں کی مدد کر کے بول رہے ہم نے غریبوں کی مدد کی،
تم اپنے نام کے لیے کرے، غریبوں کی مدد نہیں کیے. غریبوں کی مدد کرتے تو ایک ایک غریب کے گھر کو جا کے پوچھتے، غریبوں کو بلا کے تماشا نہیں کرتے. تو جب وہ چوتھے گئے شہید، چوتھے جو ہے زخمی کے پاس پہنچے تو وہ وصال فرما چکے. پھر تیسرے کے پاس آئے، وہ بھی ان کی بھی روح پرواز ہو گئی. جب دوسرے کے پاس آئے ان کی بھی روح پرواز ہو گئی. پہلے کے پاس آئے ان کے بھی روح پرواز ہو گئی، اور زمانے کو بتا دیا کہ رسول کے غلام ایسے ہوتے ہیں خود جان دے دیتے ہیں، اپنے دوسرے بھائی کی مدد کرتے ہیں. سرکار نے یہ سکھایا ہمارے کو، سرکار نے یہ بتایا. اس لیے حالت جنگ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں گئے تو آپ بتائیے، سرکار نے اس لیے ہمارے سب سے پہلے یہودیوں نے، یہ تم لوگ یہودیوں کی سازش میں ہے، تم لوگ انگریزوں کی سازش میں ہے، تم لوگ نصرانیوں کی سازش میں ہے. انہوں نے آپ کے ہاتھوں سے تلوار لے لی، اس کے بعد تبلیغ لے لی، اب جو چاہے کرو. اس لیے یہودیوں کے طرف پہ کھانا کھا رہے ہیں، اس واسطے یہودیوں کے طرف سے پانی پی رہے ہیں، لباساں پہن رہے ہیں. ہاں ٹوپی پہنو وہ تو چڑتے. مجھے بتاؤ کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر ٹوپی نماز پڑھی ہے؟ بغیر سر پہ اوڑے نماز پڑھی ہے؟ دینی جلسوں میں صحابہ اکرام جب سرکار کے پاس آتے تھے تو بغیر سر کے اوڑے امامہ باندھے آتے تھے؟ آپ کو خبر نہیں ہے جو سر پہ اوڑھ کے نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کو رحمت نہیں ملتی. ایسے جلسوں میں آنا برا نہیں ماننا، ایسے جلسوں میں آنا تو ہماری تہذیب ہے. ہماری تہذیب کو مٹا دیا گیا. لنگے سر پھر رہے یہودیوں کی طرح، لنگے سر پھر رہے انگریزوں کی طرح، لنگے سر پھر رہے عیسائیوں کی طرح. آسٹریلیا میں گئے، امریکہ میں گئے، وہاں کی چالیں لا کر یہاں کر رہے ہیں. یہ رسول اللہ کے نام لینے کا طریقہ نہیں ہے. بڑی محبت اور عقیدت سے سر پہ اوڑھ کر، ارے ہماری عورتوں سے سیکھو. جب ہمارے گھروں میں فاتحہ ہوتی تھی تو ہماری نانی، دادی، ہماری والدہ جب فاتحہ کا سامان آتا تھا تو سر پہ اوڑھ کر چاول چنتے تھے، کیونکہ فاتحہ کا ہے. اور کوئی بچہ اگر جا کے ٹوپرا یا پھلی فاتحہ کی کھائے تو معصوم بچے کو کیا معلوم، نہیں فاتحہ بھی نہیں کھانا. اور آج تو فاتحہ یہ تو بدعت ہے، کہتے تجھ بدعت ہے. اتنا سر پہ اوڑھ کے عورتیں کام کرتی تھی، قرآن پڑھتے سر پہ اوڑھ لیتے تھے. یہاں تک کہ اگر سرکار کا نام لیتے تو سر پہ اوڑھ کے لیتے تھے. یہاں تک کہ شوہر کے سامنے آتے تو سر پہ اوڑھ کے آتے تھے. کہاں گئی وہ شرم و حیا؟ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی یاد کدھر گئی؟ میری مالکنی، آقانی، جنت کی سردار، ان کے بالوں کو آسمان کے تارے بھی نہیں دیکھ سکے، چاند بھی نہیں دیکھا، سورج بھی نہیں دیکھا. اتنی حیا والی میرے آقا کی شہزادی، جنت کی سردار، خاتون جنت، انہوں نے حیا کر کے بتا دیا اور بتا دیا کہ زمانے کو اگر اللہ عورت کو پسند کرتا ہے تو اس کی حیا کی وجہ سے پسند کرتا ہے. کیونکہ عورت کا زیور حیا و شرم ہے، اور مرد کا بھی زیور اخلاق و شرم ہے. یہ سرکار نے بتایا. یہاں کھڑے رہ کے شراباں پی رہے ہیں، گل کے آ کے گالیاں دے رہے ہیں، قتلاں کر دے رہے ہیں، پھر بھی انہوں بہت اچھے ہیں کیونکہ ادھر سے لیڈروں کی پشت بنائی ہے. ایسوں کی پشت بنائی، ظالموں کی پشت بنائی کریں گے، کل قیامت میں آگ میں جلیں گے. سمجھ لو صحابہ اکرام نے سب چھوڑ دیا، جائیداد چھوڑ دی، زراعت چھوڑ دی، تجارت چھوڑ دی، ماں باپ کو چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، سرکار کے ساتھ ہجرت کر کے آگے. یہاں مدینے میں رہنے کو مکان بھی نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواقعت کروائی، بھائی چارے کی کروائی. ایک انصاری کا، ایک مہاجر کا ساتھ بنایا. اور جذبہ دیکھیے صحابہ کا، مسلمان مومن ہونے کا جذبہ کیا ہے. انصار نے جب دیکھا کہ ہمارے بھائی مکہ کو چھوڑ دیے، تجارت، جائیداد، بیوی بچوں سب کو چھوڑ کر سرکار کے قدموں کو لپٹ کر آ گئے، تو انصار صحابہ نے کیا کیا؟ اگر ان کے پاس 2 دکان تھی تو 1 دکان اپنے بھائی مہاجر کو دے دیا. اگر ان کے پاس 1 لاکھ روپے تھا تو 50,000 اپنے بھائی کو دے دیا. اگر ان کے پاس 2 اونٹ تھے تو 1 اونٹ اپنے بھائی کو دے دیا. اگر ان کے پاس 2 بیویاں تھیں، سنو،
عورتوں کے پیچھے بھاگنے والوں سنو، 2 بیویاں اگر تھی تو ایک بیوی کو طلاق دے کے اپنے بھائی کو دے دیا. اتنی بھائی چارگی سکھائی سرکار دو عالم نے. پھر ایسی اسرت کے عالم میں، ایسی تنگی کے عالم میں کھجور چوس کے زندگی گزارتے تھے. گھر میں چراغ نہیں تھا جلانے کے لیے، مگر سرکار کا ساتھ نہیں چھوڑے. اور یہاں بولے میلاد کیوں منانا؟ ارے صدقے میں پڑ رہا نا سرکار کے. یہ گھر ہے تو سرکار کے صدقے میں، یہ کار ہے تو سرکار کے صدقے میں، یہ بینک بیلنس ہے تو سرکار کے صدقے میں، تیری شہرت ہے تو سرکار کے صدقے میں. چھوڑ دے سرکار کو، بول دے میں مشرک ہو گیا تو ہم تیرے کو لات بھی نہیں مارتے. سرکار کو چاہنے والے صحابہ سب چھوڑ کر آ گئے. اور جب بدر بدر ہوا میرے دوستو، سنو یہ بات اپنی تاریخ کو. صحابہ اکرام تیار ہو گئے. سرکار نے کہا ہم کو مشرکوں سے لڑنا ہے. بولو سرکار نے مشرکوں سے کمپرومائز کیا؟ ہاں، سرکار نے کہا ہم کو مشرکوں سے لڑنا ہے. 313 صحابہ اور کافروں کی مشرکوں کی تعداد 1000. اور صحابہ کے پاس نہ تلواریں ہیں، 8 تلواریں تھی صرف، اور 1000 کا لشکر جرار. گھوڑے کم، اونٹے نہیں، نیزے نہیں، بھالے نہیں، زرہ بختر نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ اب ہمیں مشرکوں سے لڑنا ہے، 313 صحابہ اپنی جان ہتھیلی میں لے کر آ گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، جب سرکار نے کہا کیا اب تم کو جانا ہے تو اپنی جان دینے کے لیے جانا ہے، اللہ کے لیے جان قربان کرنا ہے، کیا تم اس کے تیار ہو؟ ورنہ تم واپس جا سکتے ہو. صحابہ نے کیا کہا؟ ایسی تنگی کے عالم میں جبکہ جان دینا ہے، سر کٹوانا ہے، کل کا دن سروں کو تنوں سے جدا کرنا ہے، ایسے عالم میں صحابہ نے جواب دیا یا رسول اللہ ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں، ہم آپ کی امت ہے، ہم آپ کے غلام ہیں، ہم آپ جان دے دیں گے مگر آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. اللہ ہمارے کو 70 مرتبہ زندگی دے گا تو 70 مرتبہ آپ پر قربان ہو جائیں گے. ایسے میں وہ واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں، میں جو روک دیا تھا. یہی بدر کا معرکہ ہے جہاں نہ تلواریں ہیں، نہ تیر ہے، نہ کمان ہے، نہ بھالے ہیں، کچھ نہیں ہے. سینے تان کر آگے سرکار پر قربان ہونے کے لیے. اگر یہاں بولیں گے بھائی ذرا وہابیوں کا مقابلہ کرنا، نہیں ان کا نہیں پیسہ ہے. ارے لعنتی ہو، تمہارے ان کا نہیں پیسہ ہے تو تمہارے پاس رسول اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ سرکار کے دشمنوں سے مقابلہ نہیں کرتے. مسجدوں میں آ کے لنگے سر نماز پڑھ رہے، نہ امام کی سن رہے نہ مؤذن کی سن رہے. امام مؤذن بھی پیسہ دے کے خاموش بیٹھ جا رہے ہیں، جان دو بھائی ہماری تنخواہ نہیں ملیں گی. لنگے سر مکہ مسجد میں پہلی صف میں لنگے سر نماز پڑھ رہا. یہ اہل حدیث کرسچنوں کا غلام، یہ یہودیوں کا غلام، یہ جتنے لنگے سر پھرنے والے ہیں یہ میلاد کے انکار کرنے والے ہیں. اور جو میلاد کا انکار کرنے والا ہے وہ سرکار سے محبت نہیں رکھتا، اور جو سرکار سے محبت رکھتا اس کا نہیں ایمان نہیں ہوتا، اور جس کا ایمان نہیں ہوتا وہ دوزخ میں جانے والے ہیں. مکہ مسجد کے امام کو بولنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ مکہ مسجد کے خطیب کو بولنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ چوکی مسجد کے خطیب کو بولنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ شہر کے تمام مسجدوں کے خطیب امام کو بولنا ہے کہ نہیں ہے کہ آپ سر پہ اوڑھ کر نماز پڑھیے، ٹانگا چیر کے آگے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے رکعت پڑھنا نہیں آتا، نماز پڑھنا نہیں آتا. امام اعظم ابو حنیفہ کے دشمن، غوث اعظم کے دشمن لنگے سر نماز پڑھ کے. یہ مسجد ہے، کوئی چرچ نہیں ہے. چرچ میں لنگے سر جایا جاتا ہے جہاں اسلام کے دشمن رہتے ہیں. یہ مسجد ہے یہاں رسول کے وفادار رہتے ہیں. اس لیے سرکار کا ادب ہے، اللہ کا ادب ہے نماز پڑھنا سر پہ اوڑھ کر. یہ نماز کا ادب ہے. نماز جب ہی قبول ہوگی
وہاں دیکھیے تلواریں بھی نہیں ہیں، جان لے کر حاضر ہو گئے، زندگی کا داؤ پہ لگا کر سرکار پر قربان ہونے کے لیے صحابہ حاضر ہو گئے۔ این حالت جنگ میں جو میں واقعہ آپ کو سنا رہا تھا، میرے سرکار کیسے مالک ہے، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ ابھی آپ نے سن لیا صرف 8 تلواریں تھی۔ حضرت عکاشہ لڑ رہے تھے دشمنوں سے، سرکار کے مخالفین سے، مشرکوں کے مخالفوں سے، جب لڑ رہے تو تلوار ٹوٹ گئی۔ حضرت عکا ہم رہتے تو میدان چھوڑ کے گھر کو آ جاتے تھے۔ ہاں، خالیہ جھنڈی لگائے تو چوبن ہو رہی، روشنی کرے تو چوبن ہو رہی، پکوان کرے تو چوبن ہو رہی، جنگ میں رہتے تھے۔ ایسا لوگ جو کھڑے رہ کے سلام نہیں پڑھ سکتے، ان کے پیروں میں اتنا دم نہیں ہے کہ سرکار کے لیے کھڑے رہو تو تلوار چلاتے سرکار کے لیے۔ اس لیے بولے اخلاق سے پھیلا کے تھے اسلام۔ ارے نادان، اسلام اخلاق سے بھی پھیلا اور تلوار سے بھی پھیلا۔ جہاں اخلاق بتانا ہے وہاں اخلاق بتایا گیا، جہاں تلوار چلانا ہے وہاں تلوار چلایا۔ اس لیے مومن تلوار اور زبان سے جہاد کرتا ہے۔ تم ہمارے کو مشرکوں سے مت ڈراؤ، تم ہم کو باطل فرقوں سے مت ڈراؤ، تم ہمارے کو بدعقیداؤں سے مت ڈراؤ، تم ہمارے کو کافروں سے مت ڈراؤ۔ یہ ہندوستان کسی کے باپ کی جاگی نہیں ہے، یہ ہندوستان بابا شرف الدین کا ہے، خواجہ غریب نواز کا ہے۔ یہ جیالے لوگ آئے، یہ ہندوستان امام ربانی مجدد فیضانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، یہ ہندوستان حضرت فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، یہ ہندوستان مولانا کفایت علی کافی کا ہے۔ ابھی ہمارے جناب محمد علی قیصر ایڈوکیٹ صاحب معتمد استقبالیہ نے جو نعت پڑھی وہ مولانا کفایت علی کافی کی نعت ہے۔ آپ نے سنا؟ ایسی نعت پڑھی ہمارے قیصر صاحب نے کہ ان کے والد رو پڑے، ہمارے لئیق بھائی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کس جذبے سے لکھا، لکھنے والے کدھر، مگر اس الفاظ میں کتنا اثر ہے کہ ایک محبت کرنے والا آنسو بہا دیا۔ یہ اسلام سے محبت ہے، یہ ایمان سے محبت ہے، یہ رسول اللہ کے فرمان سے محبت ہے، یہ زندگی کیا ہے سمجھنے والے سے محبت ہے کہ جب انہوں نے کہا حضرت کفایت اللہ کافی کون ہے، حضرت کفایت اللہ کافی ہے، یاد رکھو مومنوں، یاد رکھو مسلمانوں، ہمارا حصہ آزادی میں سب سے بڑھ کر ہے سنیوں کا۔ کوئی دیوبندی آزادی میں حصہ نہیں لیا، یہ تو انگریزوں کے غلام تھے، انگریزوں کی موافقت کر رہے تھے، انگریزوں کے تلوے چاٹ رہے تھے۔ مولانا کفایت اللہ کافی حضرت فضل حق خیرآبادی رحمت اللہ علیہ وہ عالم ہے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، اور علماء کو ستایا گیا، قیدوں میں بند کیا گیا۔ حضرت فضل حق خیرآبادی جن کے پاس جن کا بہت بڑا محل تھا، ایسے بڑے عالم تھے، کوئی پھٹیچر عالم نہیں تھے، سائیکل چلا کے آئے، آج کاروں میں پھرنے والے نہیں تھے، وہ فضل خیرآبادی تھے، شاہی آدمی تھے، ان کے لئے باوجات کی دولت تھی، وہ جاتے تھے تو ہتھی پہ بیٹھ کے جاتے تھے۔ تو آرنگ نے کچھ بھی پیسہ نہیں ہے پیسے والوں، یہ بہت بڑے عالم تھے جن کے پاس ہتھیاں تھے، جن کے محل تھے، یہ پڑھانے، یہ عالم ایسے عالم تھے کہ انہوں نے ہندوستان میں سنیت کو عام کیا۔ جب یہ دیوبندیوں کا امام، وہابیوں کا امام، یہ رسول پاک کے دشمنوں کا امام، جب اسماعیل دہلوی نے سرکار کے امکان نظیر پر کتاب لکھی، فوراً فضل حق خیرآبادی نے جواب دیا اور ہمارے عقیدوں کو بچایا، سنیت کو بچایا۔ یہ احسان ہے فضل حق خیرآبادی کا۔ آج کوئی سنی کو نہیں معلوم کہ فضل حق خیرآبادی کون ہے۔ وہ فضل حق خیرآبادی ہے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، آزادی کا نعرہ لگایا اور انگریزوں کو ہندوستان سے بڑھایا۔ یہ ہمارے علماء کا احسان ہے۔ اس لیے انگریزوں نے آپ کو رنگون اور کالے پانی کی سزا دی۔ آخری وقت جب آیا، جیلر نے کہا آپ اتنا کہہ دیجئے فتویٰ میرا نہیں ہے۔ ایسے بڑے عالم، ایسے پیسے والے، ایسے جائیداد والوں سے یہ انگریزوں نے اینٹ اور گار کے ٹوکرے اٹھائے۔ حضرت فضل خیرآبادی میری روح پہ فدا،
اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا دولت مند، ایسا سنیوں کا امام جس کے ہزاروں شاگرد ہیں، جس کے بڑے بڑے پیر پڑتے تھے، ایسا محقق، ایسا عالم، ایسا محدث، ایسا مفسر، یہ بڑا عالم پتھر اٹھا رہا ہے۔ عمر کی زیادتی، 70 سال سے زیادہ عمر ہے، انگریزوں کی سزا پا رہا ہے میرا آقا فضل حقیر آبادی۔ یہ آزادی تمہیں نصیب ہوئی ہے صدقہ ہے فضل حقیر آبادی کا، ہمارے سنی امام کا۔ کوٹ ٹوکرا اٹھا کر، تم کو تو اتنا نہیں ہے نا، تو پھر کیوں سنیت کو چھوڑ لیں؟ یہ وہابیوں کا پیسہ کھا کے میلاد پہ تنقید کرتے ہیں، کہہ رہے کہ یاقوت پورے میں کیوں کر رہے ہیں؟ ارے یاقوت پورا نے مغل پورے میں ہونا، سارے حیدرآباد میں روشنی ہونا چاہیے تاکہ تم کو جنت پورا مل جائے۔ تم ہمارے جذبوں کو ٹھنڈا کرنا چاہ رہے ہیں۔ فضل حقیر آبادی کو دیکھو، تمہارے گلے کچھ پیسہ نہیں ہے، تمہارے گلے کوئی جائیداد نہیں ہے، تم کوئی محل میں رہنے کا قابل نہیں ہے، ہتھی پہ پھرنے والے، علم کی دولت تقسیم کرنے والے، وہابیوں کو کھٹا جواب دینے والے، ایسی ذات گرامی کا نام میرے آقا فضل حقیر آبادی ہے۔ ان کو کالے پانی کی سزا دی گئی کیونکہ انہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، مسلمانوں کو ایک جگہ جمع کیا، انگریز بھاگے ہیں تو مولانا فضل حقیر آبادی کے فتوے پہ بھاگے ہیں، کفایت اللہ کافی کے فتوے پہ بھاگے ہیں، ان کو جیل میں ڈال دیا گیا اور اینٹیں گار اٹھانے پہ مجبور کیا گیا۔ ضعیفی کے عالم میں آپ نے وہ برداشت کیا۔ جب آخری وقت آیا، آپ بیمار تھے، تو جیلر نے آ کے کہا سننے والی بات ہے سنیو، جب آخری وقت حضرت کا آیا، بیمار تھے، تو جیلر نے آ کے کہا آپ اتنا کہہ دیجئے کہ یہ فتویٰ میرا نہیں ہے، اتنا کہہ دیجئے کہ یہ فتویٰ میرا نہیں ہے۔ تو حضرت بیماری کے عالم میں اٹھ کے کھڑے رہ گئے، ایسی بیماری کا حال کہ بیٹھ نہیں سکتے، کھڑے رہ کے کہنے لگے وہ فتویٰ میرا ہی ہے، میرا ہی ہے، میرا بھی ہے، میں مشرکوں کے خلاف فتویٰ دیا ہوں اور کافروں کے خلاف دیا ہوں، وہ جہاد کا فتویٰ میرا ہے اور میں مر جاؤں گا لیکن ان سے کمپرمائز نہیں کروں گا۔ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اللہ۔ اس لیے آزادی ملی ہے تو فضل حقیر آبادی کی قربانیوں سے ملی ہے۔ تم کو کیا خبر یار، تم تو قرآن بھی نہیں پڑھتے، تم تو حدیث بھی نہیں پڑھتے، تم تو چمچے بنے ہوئے سیاسی لوگوں کے، تم کو کیا معلوم ہے؟ ابھی مولانا کفایت اللہ کافی جس کی نعت پاک پڑھنے کا شرف جناب محمد علی خیسر ایڈوکیٹ قاضی نے کیا ہے، دیکھیے وہ نعت کب لکھی گئی؟ مولانا کفایت اللہ کافی رحمت اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا۔ یہ وہ مولانا، سنی مولانا، جن کو اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی، اتنے بڑے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کہا کہ یہ نعت گوئی میں وزیر اعظم ہے۔ ایسی عظیم المرتبت عالم، فاضل، کامل، مفسر، محدث، فقی، صوفی، ولی حضرت مولانا کفایت اللہ کافی رحمت اللہ علیہ جب کافروں انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، مسلمانوں کو کہا کہ اب خاموش بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، ہاتھ میں تلوار لو، انگریزوں کا مقابلہ کرو، اور اگر نہیں کر سکتے تو جان دے دو لیکن انگریزوں سے کمپرمائز مت کرو۔ تو انگریزوں نے آپ کو قید کر لیا، آپ کو جیل میں بند کیا گیا، آپ پر مقدمہ چلایا گیا، آپ کو مختلف اذیتیں تکلیفیں دی گئی، کھانا نہیں دیا گیا، پانی نہیں دیا گیا۔ آپ اپنے علماء کے احسان کو مانو، سمجھو یہ ہندوستان سنیوں کی وجہ سے آزاد ہوا ہے، یا رسول اللہ کہنے والوں کی وجہ سے آزاد ہوا ہے، میلاد النبی منانے والوں کی وجہ سے آزاد ہوا ہے، یا المدد یا غوث اعظم کہنے والوں کی جھنڈا اٹھانے والے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے کنڈے کرنے والے، غریب معاذ کی درگاہ چننے والوں کی وجہ سے آزاد ہوا ہے۔ مولانا کفایت اللہ کافی اسی عقیدے کے پابند تھے، وہابیوں سے بھی لڑتے تھے، انگریزوں سے بھی لڑتے تھے۔ جب آپ کو جیل کی صعوبتیں دی گئی برداشت کیے، آخر میں آپ کو موت کی سزا، پھانسی کی سزا دی گئی۔ جب آپ پھانسی کے پندے پہ آ رہے تھے تو ہنستے ہوئے آ رہے تھے، کئی دنوں سے بھوکے تھے، جیل کی مصیبتیں برداشت کرے ہوئے تھے،
لیکن جب پھانسی کا وقت آیا تو آپ نے کہا کہ مجھے میدان میں پھانسی دو. ہے تمہارے کنے اتنا جگر؟ ہم کو کیا ڈرا رہے؟ ہم کفایت اللہ کافی کے راستے پہ چلنے والے ہیں. ہم فضل حق خیرآبادی کے راستے پہ چلنے والے ہیں. ہم شاہد عبدالحق محدث دہلوی کے راستے پہ چلنے والے ہیں. ہم حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی رضی اللہ عنہ کے راستے پہ چلنے والے ہیں. ہم حضور خواجہ غریب نواز کے راستے پہ چلنے والے ہیں. ہم غوث اعظم کے راستے پہ چلنے والے ہیں. ہم امام احمد حنبل کے راستے پہ چلنے والے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ کے راستے پہ چلنے والے ہیں. ہم امام حسین کے راستے پہ چلنے والے ہیں. ہم مولا علی کے راستے پہ چلنے والے ہیں. ہم صدیق اکبر کے راستے پہ چلنے والے ہیں. ہم رسول پاک پر جان دینے والوں میں سے. اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حسین، نعرہ حق. جب مولانا کفایت اللہ کافی پھانسی کے پھندے پر آ رہے تھے، ہنستے ہوئے آ رہے تھے، مجمع لگا ہوا تھا، اسی وقت انہوں نے یہ نعت لکھی: نہ کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا. ہم کو کیا ڈرا رہی؟ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے. نہ یہ گل رہے گا، نہ اس کی خوشبو رہے گی، نہ چمن رہے گا. نہ کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا. بس رسول پاک کا دین حسن رہ جائے گا. سیکھو بھائی، سیکھو علماء سے. اس دین کی خاطر علماء نے اپنی جانیں دے دی ہے. آج کل کے علماء نے جو سیاسی لوگوں کے پیچھے جا رہے ہیں، جو مشرکوں کے پیر پڑنے ان کو جلسے میں بلا رہے ہیں، یہ بکاؤ علماء نہیں تھے ہمارے. یہ لفافے کو علماء نہیں تھے. یہ کفایت اللہ کافی تھے، سرکار کے غلام تھے، امام حسین کے غلام تھے. جانتے تھے کہ یہ جان دینے کا سلیقہ کیا ہوتا ہے. پس رسول پاک کا دین حسن رہ جائے گا. اطلس و کمخاب کی پوشاک پر نازا نہ ہو. یہ جو دنیا پہ اچھے اچھے کپڑے پہن کے، اچھے اچھے جو ہے کوٹ پینٹ پہن کے یہ دعوتوں میں جانا، یہ دنیا کی دولت، سونا چاندی، یہ جائیداد زمین پر ناچ کرنے والے سن لو. کم خبو کا اطلس و کمخاب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو. اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. آخرت کی یاد دلا دی حضرت. اب آپ مریں گے تو کیا ہوگا؟ خاک میں ملا دیا جائے گا. یاد کرو، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں موت سے. نہ ہم اطرس کو دیکھتے، نہ سونے کو، نہ چاندی کو، نہ کسی کی دولت کو، نہ پر زمین کو، نہ جائیداد کو. یہ سب چلے جانے والی ہے اور ہم قبر میں چلے جائیں گے. یہ آواز دی اس وقت حضرت مولانا کفایت اللہ کافی نے. اور کیا پیاری بات کی. ہاں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا. کچھ نہیں رہے گا. رسول اللہ کا نام رہے گا، مولا علی کا نام رہے گا، امام حسن کا نام رہے گا، امام حسین کا نام رہے گا، سیدہ فاطمہ کا نام رہے گا، ان کی اولاد غوث اعظم کا نام رہے گا، خواجہ غریب نواز کا نام رہے گا، ان کے ماننے والے بحر العلوم کا نام رہ جائے گا. کدھر جا رہے پنجتن کو چھوڑ کے؟ کدھر جا رہے صدیق اکبر کو چھوڑ کے؟ کدھر جا رہے حضرت عمر فاروق کو چھوڑ کے؟ آ جاؤ، کچھ نہیں رہے گا. اور جو ان کے اوپر پڑے گا درود، کیا شعر ہے؟ جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود. درود کی عظمت دیکھو. جا رہے پھانسی کے پندے پر، مگر درود کی عظمت بتاتے ہوئے جا رہے ہیں. پڑھتے رہو. مر جا رہے ہیں پھانسی کے پندے پر، کہہ رہے ہیں جو پڑے گا صاحب لولاک. صاحب لولاک کے معنی ہے کہ سرکار زمین و آسمان کے بادشاہ ہے. جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ، اس کا تن بدن رہ جائے گا. کوئی لیڈر آپ کو نہیں بچا سکے گا، کوئی ڈاکٹر آپ کو بچا نہیں سکے گا، کوئی منسٹر آپ کو بچا نہیں سکے گا. درود پاک بچا لے گا. سرکار کی میلاد منانا بھی یہ درود ہے.
یہ جلسہ بھی درود کی شکل ہے، یہ جھنڈیاں بھی درود کی شکل ہے، یہ روشنی بھی درود کی شکل ہے، یہ یا رسول اللہ کا نعرہ بھی درود کی شکل ہے۔ جو سرکار کو یاد کرتے رہے گا دوزخ کی آگ اس کو نہیں جلائے گی۔ آپ بولو کتنے لوگ ہیں جو دوزخ میں جانا چاہتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں چاہتا۔ تو پھر ذرا بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے اور درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ میں 3 مرتبہ درود اس لیے پڑھایا کہ حدیث میں آیا ہے اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے اٹھنے سے پہلے، کوئی کھڑا ہوا ہے بیٹھنے سے پہلے 3 مرتبہ درود پڑھے گا تو اللہ اس کو بخش دے گا۔ یہاں بخشش کے پروانے لے کے جاؤ میرے بھائی۔ اس لیے آخر میں حضرت مولانا کفایت اللہ کافی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سب فنا ہو جائیں گے کافی و لیکن حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے کافی و لیکن حشر تک، سب کو فنا ہے۔ اب دیکھو ہمارے ایک بزرگ یہاں پابندی سے تشریف لاتے تھے جلسے میں، اس محلے کے بزرگ تو نہیں ہوتے، کیا نام؟ ضیاء صاحب۔ بڑا محبت کرتے تھے وہ ضیاء صاحب میرے سے، بڑا ادب کرتے، ہاں میرے سے بڑی عمر میں تھے، لیکن ایسا ادب کیوں ادب کرتے تھے؟ کیونکہ میں ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں، ورنہ میں کس قابل ہوں میرا ادب وہ بزرگ کرے؟ بڑی پیار سے محبت ہے، شروع جلسے سے لے کر سلام تک محبت اور ادب سے بیٹھتے تھے ضیاء صاحب۔ اللہ ان کی خبر کو منور کر دے، اللہ ان کی بخشش کر دے، اللہ ان کی خبر میں نور و سکینہ نازل فرمائے، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا۔ اور دوسرے ایک صاحب اکبر صاحب اسی محلے کے، بڑی محبت اور عقیدت سے اس جلسے میں تشریف فرما رہتے تھے۔ اللہ ہمارے اکبر صاحب کی خبر کو بھی منور کرے، اکبر صاحب کی بھی بخشش کرے، اکبر صاحب کو بھی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور کئی احباب مجھے نظر نہیں آ رہے، بڑی عقیدت سے یہاں بیٹھتے تھے، اگر وہ زندہ ہے تو ان کی عمر دراز فرمائے، اگر وہ اس دنیا میں نہیں ہے تو اللہ ان کو بخشش کے دروازے ان پر کھول دے، ان کی خبر کو روشن کر دے۔ بھائی ایسا ہے دنیا سب فنا ہو جائیں گے کافی اور لیکن حشر تک نعت حضرت یعنی رسول پاک کی نعت کا، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ اب ہم نعت پڑھ لیں گے نہیں پڑھ رہے ہیں؟ نعت خواہ پڑھ لیں گے نہیں پڑھ رہے ہیں؟ آپ یا رسول اللہ کے نعرے بلند کر رہے نہیں کر رہے؟ تو سب فنا ہونے والے ہیں، کام نعت نبی آنے والی ہے، کام درود پاک آنے والے ہیں، کام یا رسول اللہ کا نعرہ آنے والا ہے۔ یا رسول اللہ کے نعرے سے جس کو پیار ہے، یا رسول اللہ کے نعرے سے جس کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا، اس کا بیڑا لگاؤ نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ پیار اسی نعرے سے رکھو۔ اگر خبر میں نعرے رسالت لگائیں گے تو خبر جنت کی کھڑکی ہو جائے گی۔ آخرت کی تیاری کرو میرے دوست۔ اور بتا دو، حضرت عکاشہ نے آ کے کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، گھر کو نہیں چلے گئے، تلوار ٹوٹ گئی تو آگے سرکار سے کہہ رہے تلوار ٹوٹی تو سرکار خود بولے 8 تلواریں ہیں، اب تلوار ہی ٹوٹ گئی تو اب کیا کرے؟ سرکار بول رہا تھا میں کیا کروں بھائی، تلواریں جتنی تھی تقسیم کر دیا، اب یہاں تو تلوار بنانے کا تو کوئی کارخانہ ہے نہیں، نہ کوئی کیا کر سکتا ہوں۔ سرکار نے یہ نہیں کہا کیونکہ وہ تو مالک ہے، مختار ہے۔ سرکار نے ان کو مایوس نہیں کیا، کہنے لے عکاشہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تلوار ٹوٹ گئی کوئی بات نہیں ہے، سرکار واپس نہیں کرے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سرکار ہم کو مایوس نہیں کریں گے۔ اگر ہم یا رسول اللہ کا نعرہ یا لگائیں گے تو مدینے سے سرکار ہماری مدد فرمائیں گے۔ اور ہمارا یقین یہ ہے، جناب محمد علی قیصر ایڈوکیٹ صاحب نے جو یہ مجلس سجائی ہے، حضور بیرون نے بھی لکھا ہے کہ میلاد النبی کے جلسوں میں، میلاد النبی کی محفل میں، میلاد النبی کے پروگراموں میں سرکار کی توجہ ہوتی ہے۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم جو اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے ہم آپ کو کہتے ہیں ٹوپی پہن کے بیٹھو، سر پہ اوڑھ کے بیٹھو، اس لیے کہتے ہیں
کہ نہ جانے کب سرکار کی تشریف آوری ہو جائے. اس لیے ہم کہتے ہیں سرکار چاہتے ہیں تو مدینے سے توجہ فرماتے ہیں، اور اگر چاہتے ہیں تو مالک و مختار میرے آقا میلاد جن کی منا رہے ہیں، سرکار دو عالم ہماری محفل میں تشریف لا سکتے ہیں. اس لیے ادب سے بیٹھو، سر پہ اوڑھ کے بیٹھو. اب بیٹھ گئے، آئندہ سے دستی یا ٹوپی لے کر آؤ اور بتاؤ. مسجدوں میں بھی لنگے سر مت نماز پڑھو، درگاہوں میں بھی لنگے سر مت جاؤ. سیکھو، ادب سیکھو. ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. ادب سیکھو آپ. حضرت عکاش نے سرکار دو عالم کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے. سرکار نے مایوس نہیں کیا، اس لیے سرکار ہم کو بھی مایوس نہیں کریں گے. حضرت عکاش نے کہا سرکار میری تلوار ٹوٹ گئی، میں کیا کروں؟ سرکار نے کہا عکاش گھبرانے کی کیا بات ہے. سرکار نے ایک لکڑی اٹھائی باریک سی، بولے یہ لو. دینے والے رسول اللہ، لینے والے صحابی. ان اوپر سنتوں پہ صحابہ کے طریقوں پہ عمل کرنا ایسا. تو بولا سرکار نہیں سنتے. دیکھ میرے آقا کی طاقت. اس لیے سرکار کی طاقت کیا ہے جب حشر میں کھل جائیں گی. سرکار کی طاقت کیا ہے؟ چاند کو دیکھے تو دو ٹکڑے ہو جائے، سورج کو دیکھے تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے. میرے آقا وہ ہیں، لکڑی اٹھا کر دے دی. مگر حضرت عکاش پہ بھی قربان جاؤ، انہوں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میں تلوار مانگا تھا، لکڑی تھوڑی مانگا. یہی عقیدہ بتانے کے لیے میلاد النبی کا جلسہ کرتا ہے. انہوں سیرت النبی کا جلسہ کر رہے، یوم رحمت للعالمین کر رہے. اور کیا بول رہے؟ سرکار کے گھر میں کھانے کو کھانا نہیں تھا. ارے ہولے، سرکار کہنے کھانا نہیں تھا، سرکار تو ساری کائنات کو کھلا رہے ہیں. سرکار کے کہنے چراغ نہیں تھا کہتے جلانے کو. سرکار کو چراغ کی کیا ضرورت ہے؟ تیرے کو ہے چراغ کی ضرورت. حضرت عائشہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میری سوئی گم ہو گئی. سرکار جیسے ہی کمرے میں آئے سارا کمرہ منور ہو گیا، کھوئی سوئی مل گئی. میرے آقا ایسے نور والے. اور یہ نور کی تعریف کرنے پہ سرکار نے دعا بھی دی ہے حضرت عائشہ کو. اس لیے ہم نور نور کہتے ہیں. سرکار ہمارے نور ہے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ ہماری اور آپ کی ماں ام المومنین سید عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا اپنا کچھ سیدھے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی. سرکار جلوہ فرما تھے اپنے حجرہ مبارکہ میں. سرکار کو ایسا پسینہ آیا تو حضرت عائشہ نے پلٹ کے دیکھا آپ کے پیشانی مبارک کو تو موتیاں ہی موتیاں تھی نور کی. حضرت عائشہ مسکرا دیے. حضرت عائشہ بڑی عالمہ فاضلہ شاعرہ بہت بڑی شخصیت کا نام ام المومنین عائشہ ہے. یہ کالے کالے جلتے اسے. ہاں اب یہ مشائخین جا رہے کالے کالوں کے پاس، انہوں کالے کالے تم جالے جالے. صحابہ کو برا بول رہے ہیں، حضرت امیر معاویہ کا ذکر نہیں کرتے. ارے ہم حضرت امیر معاویہ کو صحابی سمجھتے ہیں، اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. اور صدیق اکبر سرکار کے پہلے خلافہ بلا فصل ہے. اب آج کل کے نکل گئے بزرگوں کے خلاف. ہم مولا والے، مولا والا میں ہوں. جو مولا علی بولے وہ میں بول رہا ہوں. مولا علی نے کہا حضرت صدیق اکبر سارے صحابہ رسول اور انبیاء کے بعد، سارے صحابہ میں، سارے انسانوں میں، انبیاء اور رسول کے بعد سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق ہے. آج تو خطبہ میں نہیں پڑھا جا رہا ہے، ورنہ ہمارے بزرگ جب خطبہ دیتے مسجدوں میں تو کہتے تھے افضل البشر بعد الانبیاء بالتعقیل امیر المومنین سیدنا صدیق. خطبہ شروع کرو. یہ اب انہوں جو صدیق اکبر تک پہنچ گئے حضرت امیر معاویہ سے. ہم امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو صحابی بول رہے، بات کرنا ہے تو آجا میرے پاس. ان کے مریدہ بھی بول رہے، مرشد بھی بھٹکے ہوئے، مریدہ بھی بھٹکے ہوئے، ہم آپ کو بھٹکنے سے بچا رہے ہیں. حضرت امیر معاویہ کا ذکر سرکار غوث اعظم نے خود کیا ہے. اگر تم سچے قادری ہے تو امیر معاویہ کو صحابی ماننا پڑے گا. تو قادری ہوگے، چشتی ہوگے، سہروردی ہوگے، نقشبندی ہوگے. اس لیے ہم قادری ہیں
امیر معاویہ کو صحابی مانتے ہیں اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. سمجھ جاؤ ہم ہی علی والے ہیں, ہم ہی امام حسین والے ہیں, ہم ہی امام حسن والے ہیں, ہم ہی سید پاک کو ماننے والے ہیں. اس لیے صدیق اکبر کی عظمت کو مانتے ہیں, عمر فاروق کی عظمت کو مانتے ہیں, عثمان غنی کی عظمت کو مانتے ہیں, امیر معاویہ کی عظمت کو مانتے ہیں. اس لیے آپ کو جو ہے اندھا رکھا جا رہا ہے. ہم آپ کے کانوں کو آنکھوں کو کھول کے بتا رہے ہیں, ہر صحابی رسول, ہر صحابی رسول, ہر صحابی رسول, سارے صحابی جنتی اور اہل بیت اطہار جنتیوں کے مالک. امام حسن مالک, امام حسین مالک, سید پاک مالک, حضرت علی مالک, سرکار دو عالم تو مالک ہی نہیں ہے, جنت کا پلاٹ لوگوں کو دینے والے ہیں. حضرت عکاشہ نے کہا یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی, سرکار نے لکڑی دے دی, سرکار نے لکڑی دے دی. حضرت صحابی کا مقام یہ ہے, آپ اور ہم رہتے سرکار میں تو تلوار مانگ رہا ہوں, لکڑی لے کے کیا کروں گا, لکڑی تو یوں کرتے ٹوٹ جائیں گی. مگر وہ صحابی کا عقیدہ ہے, وہی عقیدہ اہل سنت جماعت کو ملا ہے. صحابی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میں تلوار مانگ رہا ہوں آپ لکڑی دے رہے. بدر کے معرکے میں وہ لے کے چلے گئے اور اسی لکڑی سے کئی کافروں کو نارے جہنم میں رسید کر دیا. وہ لکڑی بھی آج بھی برٹش میوزیم میں موجود ہے, حضرت عکاشہ کی لکڑی. برٹش میوزیم میں جا کے دیکھ لینا حضرت عکاشہ کی وہ لکڑی جو سرکار نے عطا فرمائی تھی. وہ لکڑی نے تلوار کا کام کیا, کئی کافروں کو واصل جہنم کر دیا. لکڑی ٹوٹی نہیں تو پتا چل گیا میرے آقا مختار کل ہیں, جسے تلوار کو ٹوٹ جاتی ہے لکڑی کو تلوار بنا دے سکتے ہیں, آگ کو پانی بنا دے سکتے ہیں. اس لیے ہم سرکار کو مختار کل مانتے ہیں. اس لیے ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے کرتے ہیں اور لوگوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ آقا مالک و مختار ہیں, آقا ہماری مدد کرنے والے ہیں. ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں تو آقا ہماری مدد دستگیری فرماتے ہیں, جو نہیں کرتا اس کی نہیں کرتے. اس لیے ہم میلاد کا جشن مناتے ہیں. میں یہ جو جھنڈیاں لگائے ہیں, یہ جو جھنڈے لگائے ہیں, یہ جو روشنی کرے ہیں, یہ تمام نوجوانوں کو میں صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں تو کہوں گا کہ کشن باغ کے بہادرپورے کے ہر گلی میں جھنڈیاں لگائے جائیں. اور جھنڈی کی دلیل کیا ہے وہ بھی سن لیجئے. ہے آپ کو سننے کا, بولیے سننا چاہ رہے ہیں کیا جانا چاہ رہے ہیں گھر کو؟ سن لیجئے. ان کو نہیں معلوم کہ جھنڈے کیوں لگاتے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے نا, سرکار دو عالم, تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ کعبہ آمنہ کے حجرے کی طرف جھک رہا ہے. یہ سرکار کی ولادت ہے. تو پتا چل گیا, جیسا اعلیٰ حضرت نے کہا نا, اس لیے اعلیٰ حضرت کو برا مت کہو, امام احمد رضا خان کو مانو. میں رضویوں کو بریلیوں کو خوش کرنے کے نہیں بول رہا ہوں. اعلیٰ حضرت اتنے بڑے محسن ہیں, ساری دنیا میں سنیت کا بول بالا کر دیا, وہابیت کے خلاف میں زلزلے پیدا کر دیے. احسان ہے اعلیٰ حضرت نے ہم سب کو عاشق رسول بنا دیا. اس طرح سے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت کے محسن ہیں. اور اسی طرح حضرت امام اہل سنت عارف باللہ محسن دکن, استادوں کے استاد, شیخ الاسلام والمسلمین, استاد السلاطین, حقائق آگاہ, حضرت محمد حافظ محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے وہی عقیدہ اہل سنت کا حیدرآباد میں پھیلا کر بانی جامع نظامیہ نے جامع نظامیہ کو قائم فرمایا تاکہ جامع نظامیہ سے فارغ ہونے والا وہابیوں سے مقابلہ کرے. اس لیے تو حضور بانی جامع نظامیہ نے لکھا, انہوں نے رسالہ ہی لکھ دیا مولود النبی میں, اور کہا کہ جب میں مکے میں مدینے میں تھا تو سرکار کی 12 ربیع الاول جب سرکار کی ولادت کی تاریخ آتی تو مکے اور مدینے میں جلوس نکلتا تھا, شیرنی تقسیم کی جاتی تھی. کعبے سے لے کے سرکار جہاں پیدا ہوئے اس مکان پر لوگ جلوس کی شکل میں جاتے تھے.
مٹھائی اور شیرنی تقسیم کرتے تھے، سلام پڑھتے تھے، سرکار کے وسیلے سے اللہ سے دعائیں مانگتے تھے۔ مدینے میں لوگ جمع ہوتے تھے، سرکار کے روضے پر کھڑے رہ کے سلام پڑھتے تھے، سرکار سے مانگتے تھے۔ یہ حضرت بانی جامعہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ اب جامعہ نظامیہ کے فارغین کی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ جلوس سے تکلیف ہو رہی، جا کے دیکھو رافضیوں نے کتنی تکلیف پہنچائی، بولے کبھی؟ سنو، حضرت بانی جامعہ نظامیہ نے لکھا کہ میلاد منانے کی ابتدا اور اس کی بنیاد اس لیے ڈالی گئی ہے تاکہ موافقین اور مخالفین کا امتیاز ہو جائے۔ یہ بانی جامعہ کا ارشاد ہے، میں اپنی طرف سے نہیں، کھول کے پڑھ لینا، نہیں ملا تو میرے گھر پہ آ جانا۔ اور حضرت نے فرمایا اس لیے ہم میلاد مناتے، نمازیں تو پڑھا، روزے تو رہا، حج ہو گیا، عمرہ تو کیا، بڑے بڑے اسلام کی باتیں تو کرا، اب دیکھنا میلاد بنا کے خوش ہو گیا تو سمجھنا یہ وفادار رسول ہے۔ اگر بولا یہ جھنڈی کہکو، یہ کھیر پوری کہکو، یہ روشنی کہکو، یہ جلوس کہکو، تو سمجھنا غدار رسول ہے۔ اسی پہچان کو برقرار رکھنے کے لیے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جلسے منعقد کیے جاتے ہیں۔ جب سرکار دو عالم اس دنیا میں جلوہ گر ہو رہے تھے تو اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیے، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا۔ تو اب جو میلاد منائے گا جنت کے دروازے استقبال کریں گے، اگر نہیں منائے گا تو دوزخ کے دروازے کھل جائیں گے خود بخود۔ سن لے اچھی طرح۔ اور حضرت بانی جامعہ نظام نے خود لکھا کہ یہ میلاد النبی منانا اللہ کی سنت ہے، رسول اللہ کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، اور تمام اولیاء کی سنت ہے۔ اس واسطے ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں۔ جب سرکار کی ولادت پاک ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل کو جھنڈے دیے، جھنڈے 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 جھنڈے۔ حضرت جبریل اپنے سدرہ چھوڑ کر آئے اللہ کے حکم سے جھنڈے لے کر، ایک جھنڈا مغرب میں لگایا، ایک جھنڈا مشرق میں لگایا، ایک جھنڈا کعبۃ اللہ پہ لگایا، اور اللہ نے اعلان کر دیا آنے والے میرے حبیب شہنشاہ کون و مکان ہے۔ جھنڈے کس کے ہوتے؟ جس کی حکومت ہوتی اس کا جھنڈا ہوتا۔ اس لیے تو حضور بحر العلوم نے کہا جہاں میں غل ہوا محبوب رب العالمین آیا، شہنشاہ دو عالم صاحب تاج و نگی آیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں وہ تو میں تو مالک ہی کہوں گا، کیونکہ وہ شہنشاہ دو عالم ہے، جہاں جہاں خدائی ہے وہاں وہاں مصطفیٰ ہے۔ سرکار دو عالم شہنشاہ ہے ہمارے، اس لیے اللہ نے جھنڈے لگا کے بتا دیا یہ ساری کائنات میرے حبیب کے ہے، حبیب اس کے مالک ہیں، حبیب میرے اس کے شہنشاہ ہے۔ جھنڈے لگا دیا اللہ نے۔ تو جھنڈے لگانا، جھنڈے بھیجنا اللہ کی سنت ہے، جھنڈے لگانا جبریل علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ نوجوانوں نے جھنڈے لگا کر حضرت جبریل کی سنت ادا کی ہے۔ اس لیے لگاؤ جھنڈیاں، کسی کی پرواہ مت کرو۔ ان کو جھنڈیوں سے تکلیف ہوتی ہے کیونکہ یہ شیطان کے شاگرد ہے۔ ابھی سن لیے نا، ہمارے خیصر صاحب نے کہا کہ شیطان کو تکلیف ہوئی تو حضرت جبریل خاموش نے بیٹھے ٹھوکر مار دی۔ آپ بھی یہی سنت ادا کرو، بتا دو دشمنان رسول کو۔ یہی نہیں، جب سرکار مدینہ طیبہ میں داخل ہو رہے تھے ہجرت کے وقت، تو جب سرکار مدینہ میں داخل ہو رہے تھے تو حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ وہ صحابی ہے اس بات سے کہہ رہا ہوں، رضی اللہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ان کے ساتھ 70 لوگ تھے، وہ بھی جا رہے تھے مدینہ۔ سرکار سے ملاقات ہوئی، سرکار کو دیکھ کے پوچھے آپ کون ہیں؟ تو سرکار نے کہا میں خاتم النبی ہوں۔ اتنا کہنا تھا سرکار، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں ایمان لاتا ہوں۔ نہ صرف وہ ایمان لائے، ایسا ایمان لاؤ۔ یہ ہوتا کی نہیں ہوتے، یا رسول اللہ وہ تو سنتے کی نہیں سنتے کی، کھڑے رہ کے سلام پڑھے تو سنتے کی نہیں سنتے کی۔ آپ کا کام ہے نا ایسے لوگوں کو جواب دینا۔ بعضو یار وہ لنگے سر نماز پڑھتا نہیں بولتے ہمارے لوگ، ہم تقریر کرتے کرتے بولنا۔ بعضو لنگے سر بیٹھتا نہیں بولتے، بعضو نے ٹانگا چیر کے بیٹھ گیا نہیں بولتے، بعضو جو ہے نا ہم تقریر کرتے رہتے انہیں نماز کو کھڑا رہتا نہیں بولتے۔ آپ کا کام ہے نا بولنا، ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو آپ مسجد میں داخل ہے تو بولنا ٹوپی پہنو میاں،
ایسا بے ادبی سے نہیں پڑھتے. جلسے میں آئے تو آپ دستی اوڑھو, نہ تو اپنی دستی دینا. دیکھیں مولانا میاں ادب سے بیٹھو, نہ جانے کب سرکار کی تشریف آوری ہو جائے. ہم ادب سے بیٹھے, یہ تو بولنا نا ادب سیکھو, ادب سیکھو. دیکھو حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب سرکار نے کہا کہ میں خاتم النبیین ہوں, میں محمد الرسول اللہ ہوں, اللہ کا رسول ہوں, انہوں نے کچھ نہیں پوچھا, کہا میں مانتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں. اور ان کے ساتھ جتنے 70 لوگ تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے. اب اس کے بعد انہوں نے پوچھا حضور آپ کہاں جا رہے؟ تو سرکار نے کہا مدینہ طیبہ. وہ وقت یثرب تھا. یثرب بولے تو اس وقت کیا تھا؟ بیماریوں کا اڈا تھا, بیماریوں کا اڈا تھا. مگر سرکار نے یثرب کو طیبہ بنا دیا. اب کیا ہو گیا جب سرکار آ گئے؟ کس کی وجہ سے یہ بیماریاں بلائیں دور ہوئی؟ یثرب کی. یثرب جا کے طیبہ کس کی وجہ سے ہوا؟ سرکار کے خدموں کی وجہ سے ہوا. ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور سرکار نے کیا فرمایا؟ وہ تو بیماریوں کا اڈا تھا, وہ تو بلاؤں کا اڈا تھا, بس جب سرکار نے قدم رکھ لیا مدینہ کی فضاؤں میں تو سرکار نے فرمایا مدینے کی ہوا, مدینے کے خاک میں شفا ہے. یہ ہے شان مدینہ طیبہ کی, یہ ہے سرکار کے خدموں کی برکت, یہ ہے سرکار پہ قربان ہونے کا نتیجہ. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا گیا یا رسول اللہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا ہے بریدہ ہم مدینہ طیبہ جا رہے ہیں. تو آپ نے کہا سرکار ایسا نہیں چلیں گے ہم, آپ شہنشاہ دو عالم ہیں, آپ کائنات کے بادشاہ ہیں. بادشاہ ایسا معمولی انداز سے نہیں جاتے, بادشاہ کا جھنڈا ہوتا ہے. اس لیے حضرت بریدہ نے کہا ہم جھنڈا بنائیں گے. حضرت بریدہ نے اپنا امامہ اتارا, نیزہ بلند کیا, اس میں جھنڈا بن دیا اور کہا کہ یہ جھنڈا رسول پاک کا جھنڈا ہے. اس شان سے مدینے میں داخل ہوئے کہ شہنشاہ دو عالم آ رہے ہیں, جھنڈا بلند ہو کر آ رہے ہیں. اس لیے ہمارے بچے جھنڈیاں لگاتے ہیں, ہمارے بچے جھنڈے لگاتے ہیں, ہمارے نوجوان جھنڈے بلند کرتے ہیں, تاکہ ان کے دل کو بھی معلوم ہے, ان کا ایمان کہتا ہے کہ ہمارے رسول شہنشاہ دو عالم ہیں, ہمارے رسول آقا ہیں, ہمارے رسول مختار کل ہیں. جو نہیں مانتا یہ جھنڈے کا ایکو تو سمجھ لینا انہیں شیطان کا شاگرد ہے. شیطان کو تکلیف ہوئی تھی, آپ کو تو تکلیف نہیں ہو رہی نا جھنڈیوں سے, روشنی سے ہو رہی آپ کو تکلیف, تو اپنے گھر میں بھی روشنی کیجئے. کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ آپ ایک ہی گولا لگاؤ, لگاؤ, ایک ہی جھنڈی لگاؤ. اب جہاں جہاں آپ کی بلڈنگ ہے جھنڈے لگاؤ ایک ہی صحیح. بتا دو کہ یہ گھر کے رہنے والے رسول کو مختار کل مانتے ہیں, شہنشاہ دو عالم مانتے ہیں. یہ سمجھ کے لگاؤ. اور کھیر پوریاں ضرور بناؤ. لوگ میرے کو بولے حضرت جب دیکھو آپ کھیر پوریاں بولتے ہیں, کیا تو بھی ہے مولا میرے کو شوق ہے کھیر پوریاں کھانے کا. تو کیا بولتا بول, لا کھلا. مگر میں کھیر پوری بولا تو تیرے پیٹ میں کہیں کو درد ہو رہا, کیوں درد ہو رہا؟ میں سمجھ گیا کھیر ہر ایک کو نہیں پچتی. سمجھ میں آگے بات, ہر ایک کو کھیر کس کو نہیں پچتی؟ ہاں, یہ پورے جو کھیر سے چڑھنے والے, جھنڈیوں سے چڑھنے والے, ملا سے چڑھنے والے, یہ کلب النار ہیں. یہ دوزخ کے کتے ہیں. میں بول رہا ہوں حامل میرے سے. قیصر صاحب کو نہ پکڑ, میرے کو بول. ہاں ابھی تھوڑی دیر رہوں گا میں قیصر صاحب کے گھر میں. کتے ہمارے منہ کو نہیں لگنا. تم دنیا کے کتے, تم دوزخ کے کتے. ہم تم کو راستہ بتا رہے ہیں, آ جاؤ, رسول کی جھنڈے اٹھا لو, تم بھی جنت کے راستے پہ آ جائیں گے. کیا سمجھ رہے تم؟ تمہاری طاقت کام نہیں آئے گی, تمہارا پیسہ کام نہیں آئے گا, تمہاری قوت کام نہیں آئے گی, تمہارا کچھ کام نہیں آئے گا, صرف نام مصطفیٰ کام آ جائے گا. ایک مجھے بات یاد آ گئی نام مصطفیٰ پہ. حضرت بانی جام نظامی انوار احمدی میں لکھا ہے کہ چل لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ جنت میں جاؤ, وہ لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہے مولا, ہم جنت میں کیسا جا سکتے ہیں؟
یہ بانی جامع نظامیہ، بانی جامع نظامیہ، بانی جامع نظامیہ، امام اہل سنت حافظ انوار اللہ فاروقی نے انوار احمدی میں لکھا ہے، وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ہمارے بزرگوں کا کیا کیا عقیدہ تھا، انہوں بول رہے کیا رہے، کہے کہ مفتی تم نقل مار کے مفتی ہونے والے، نقل مار کے عالم حافظ ہونے والے تم، کہے کہ ہم ایسے مفتیوں کو نہیں مانتے۔ حضرت بانی جامع نظامیہ جن کی وجہ سے، جن کی صدقے کی وجہ سے تم عالم اور حافظ بنے ہوئے ہیں، تو ان کے راستے پہ چلو نا۔ حضرت انوار احمدی میں لکھ رہے ہیں کہ چند لوگوں کو اللہ کہے گا کہ جنت میں جاؤ، انہوں بولیں گے ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ ہم جنت میں جائیں، اللہ کیوں بھیج رہا ہمارے کو جنت میں؟ تو کہا کہ میں نے قسم اٹھا لی ہے، جس کا نام محمد ہوگا میں اس کو بغیر حساب کے جنت عطا کروں گا۔ اب میں تمہارے اعمال کو نہیں دیکھوں گا، میں تمہارے طریقوں کو نہیں دیکھوں گا، صرف تم نے محمد مصطفیٰ کو مانا ہے، بس تم نے میرے حبیب پہ ایمان لایا ہے، اور تمہارا نام بھی محمد ہے، تم نے میرے حبیب پہ ایمان لایا ہے، اب میں تمہارے عمل کو نہیں دیکھوں گا، نام مصطفیٰ کو دیکھوں گا، اور ان کو جنت عطا کر دی جائے گی۔ یہ ہے نام مصطفیٰ کا اثر۔ تو حضرت بریدہ لے کر جھنڈا اٹھا کر چلے اور زمانے والوں کو بتا دیا کہ ہمیشہ ولادت پاک کے جھنڈے اٹھانا۔ آپ بولیے اپنے گھروں پہ جھنڈا لگائیں گے؟ انہیں کھیر پوریوں سے چل رہا، کھیر پوریا نہیں ہونا کہتے، میں اس سے بول رہا ہوں کھیر پوریا، کیونکہ اللہ نے کہا کہ حرام کو حلال مت کرو، حلال کو حرام مت کہو۔ یہ کہہ رہے کہ سرکار کی ولادت منانا کنہیا کا جنم منانا ہے، مولا یہ تیرے مقدر ہے، تو کنہیا کا جنم منا، ہم رسول پاک کی ولادت مناتے ہیں، یہ ہمارے مقدر ہے۔ اس لیے ہم کھیر پوریا بول رہے ہیں، کیونکہ ہمارے دکن کا رواج ہے کہ سرکار کی ولادت پر ہمارے گھروں میں کھیر پوری بنائی جاتی ہے، کنڈے کرتے ہیں تو کھیر پوری ہمارا طریقہ ہے۔ بھائی تو کون بولنے والا؟ تو نکو کھا، ہاں کھیر پوری بول کے مر جا، تو ہمارے کو کیا کرنے کا ہے؟ مگر ہم تو کھیر پوری بنائیں گے، اور کہہ رہا حرام ہے، اے حرام کے پلے تو حرام ہے۔ ہم حرام کو حلال، حلال کو حرام نہیں کہتے، کھیر پوری حلال ہے، اس لیے میں کہتا ہوں حلال کام کر رہے ہیں میلاد منانے والے۔ اس لیے اپنے گھروں میں برابر اپنے بزرگوں کے طریقوں کو قائم رکھ کے کھیر پوری 12 ربیع الاول کو بنائیے، میرے کو مت کھلائیے، آپ خود ہی کھا لیجئے تو بڑے مزے کی رہیں گی۔ عام دنوں میں کھاؤ، بعد میں کھاؤ، اس لیے کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے جس کھانے پر میلاد پاک پڑھی جاتی ہے، نیاز کی جاتی ہے، وہ کھانا کوئی کھاتا ہے تو پیٹ کی بیماریاں دفع ہو جاتی ہیں، وہ پانی کوئی پیتا ہے تو پیٹ کے امراض دور ہو جاتے ہیں۔ اور جس مقام پر، آپ محمد علی خیسر صاحب کا شکریہ ادا کیجئے، جس مقام پر میلاد کے جلسے ہوتے ہیں، مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جاتا ہے، اس مقام سے اللہ تبارک و تعالیٰ بلاؤں کو دفع فرما دیتا ہے، امراض کو دور کر دیتا، اگر عقیدت سے منا رہے تو، دکھاوے کے لیے نہیں۔ مگر ہمارے خیسر صاحب بہت ادب والے ہیں، ان کو نہیں معلوم، آپ لوگوں کو انتہائی ادب میں ہمارے لئیق بھائی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایسے بیٹے کو آپ نے پیدا کیا ہے۔ اگر آپ کی بخشش ہوگی تو خیسر کے ذریعے سے ہوگی، یہ میرا یقین ہے۔ اتنا باادب، اتنا اولیاء اللہ کا چاہنے والا، اتنا غوث اعظم کا چاہنے والا، اتنا ہمارے سرکار بحر العلوم پہ نثار ہونے والا، روزانہ بحر العلوم کی درگاہ پہ حاضری ہے خیسر کی، اور بحر العلوم نوازتے جا رہے ہیں۔ اللہ بحر العلوم کی نظر ان کے یہاں بھی رہے، وہاں بھی بحر العلوم کی نظر ان کے ساتھ ہے۔ میں تو دعا کروں گا میرے سرکار بحر العلوم کی نظر ہم سب پہ رہے۔ اس لیے تو بحر العلوم سرکار نے کہا، اب میری آخری بات ہے، بحر العلوم سرکار نے اس لیے ہمیں تسلی دیا، انہوں بول رہے نماز نہیں پڑھتے میلاد مناتے، مطلب آپ کا کیا نقصان کرتے؟ نماز نہیں پڑھتے، وہ کرتے، یہ کرتے، میلاد مناتے، بولا اس لیے تو میلاد مناتے نا یارو۔ تم کون ہے ہمارے نماز کو دیکھنے والے؟ تم کون ہماری عبادتوں کو دیکھنے والے؟ تم پہلے اپنے کو دیکھ لو۔ ہم تو نماز بھی پڑھتے، نیاز بھی کرتے، لوگوں کو لگا رہے نماز نہیں پڑھتے، میلاد مناتے، تو پھر کیا کرنا؟ کیا گھنٹہ ہلانا؟ بولو، ہاں نماز نہیں پڑھتے۔ ہمارا یقین یہ ہے، سن لو، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جلسے میں
गुनाहगार भी आ सकते हैं। अरे हम ही सबसे बड़े गुनाहगार है। गुनाहगार आ सकते हैं, खताकार आ सकते हैं, सियाकार आ सकते हैं, तहज्जुद गुजार आ सकते हैं।